اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے میں بھی قربانی ہوئی اور پچھلے مہینے میں بھی قربانی ہوئی۔ اس مہینے میں امام حسین امام عالی مقام نے قربانی دی، اور پچھلے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما کر ہمارے لیے جانوروں کی قربانی رکھی۔ تو یہ دونوں مہینے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں مہینے اسلامی تاریخ میں قربانی کے بڑے واقعات کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، تو انہوں نے یعنی اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم پر فوراً لبیک کہا، عرض کیا بابا جان، آپ نے جو خواب دیکھا یہ اللہ کا دکھایا، اللہ کا حکم ہے، آپ اسے سچ کر دکھائیے، میں اس بات کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ بابا جان، جس وقت آپ میرے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں گے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے والد ہیں، جب آپ میرے گلے پر چھری پھیریں گے تو پھر آپ سے آپ کی محبت کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرنے کا روک دے، آپ کا ہاتھ رک جائے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کپڑا باندھ لیجئے، اپنی آنکھوں کو ڈھک دیجئے تاکہ آپ اس وقت مجھے نہ دیکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے ہاتھوں اور پیروں کو بھی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کے سبب سے میں اٹھ جاؤں اور میرے پایہ استقلال میں کوئی کمی بیشی ہو، میری استقامت میں کوئی غلطی وارد ہو، تو آپ اس سے پہلے مجھے باندھ دیجئے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ وہاں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ رب نے جب یہ دیکھا کہ میرا پیارا خلیل، میرا پیارا دوست اپنے پیارے بیٹے کو میری بارگاہ میں ذبح کر رہا ہے، میرے حکم کی اتنی فرما برداری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمائے جاؤ اور جا کر جنت سے ایک مینڈھا لے جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو، اور یہ جو چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھرنے والی ہے، اسے تم مینڈھے کی گردن اس جگہ پر کر دو۔ ہم نے اس قربانی کو یوں ہی قبول کر لیا ہے، ہم نے پہلے ہی قبول کر لیا ہے، بس یہ قربانی قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد جب جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر مینڈھا رکھ دیا، گلے پر چھری پھر گئی، مینڈھا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کی پٹی اتاری، اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے رب کریم، تو نے جو حکم دیا میں نے وہ پورا کیا، تو نے اسے قبول کیا، تیرا بڑا احسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے اپنے قانون قدرت کا حصہ بنایا کہ ابراہیم، تم نے ہمارے حکم کی فرما برداری کی، ہم نے
قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر سے، تمام باپوں پر سے ان کے بیٹوں کی اس قربانی کو ہم نے ایک طرف کر دیا، قبول کر لیا تمہاری دی ہوئی قربانی کی برکت سے۔ اور جو تمہاری سنت بن گئی جانور کو ذبح کرنا، اے ابراہیم ہم نے اسے زندہ رکھ دیا، اب قیامت تک تم نے اس قربانی کو، آنے والے لوگوں نے تمہاری دی ہوئی قربانی کو سنت کے طور پر ادا کرنا ہے، اور لوگوں نے جانوروں کو ذبح کر کے اس فرما برداری کو پورا کرنا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف قدرت کو کچھ اور بھی منظور تھا، اور وہ یہ کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کی قربانی کو ہم نے بدل کر تمہیں میں سے، تمہاری ہی اولاد میں سے آنے والے حسین کی طرف اسے بدل دیا اور یوں اسے قبول کیا۔ قربانی تو ہوگی، گلا ضرور کٹے گا، خون ضرور بہایا جائے گا، اے ابراہیم تمہاری ہی اولاد میں سے یہ واقعہ ہوگا، تمہاری ہی آل میں سے یہ واقعہ ہوگا۔ اور اے ابراہیم ہم نے اس جگہ پر اسے بدل دیا ہے، اور کائنات نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس قربانی کا نعم البدل امام حسین نے پیش کیا، اور دین حق پر جب ایک حرف آیا تو انہوں نے کہا یہ حرف نہیں آنا چاہیے، میرا دین، میرے نانا کا دین کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے مجھے جان دینی پڑے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں حکومت کے اس ناجائز غلط قوانین کو رد کرتا ہوں، جو اسلام نے قانون دیا وہ باقی رہے گا، تمہیں اگر میری جان لینی ہے تو لے لو، مگر میں اس بات پر قائم ہوں اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں کہ اے لوگوں اپنی جانیں دے دینا، لیکن اسلام کے قوانین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ امام حسین کی قربانی کا درس تھا، سبق تھا۔ تو الحمدللہ ہر سال 10 محرم الحرام ہمیں یہ واقعات اور یہ سبق کو یاد تازہ کرانے کے لیے آتا ہے۔ 10 محرم کی تاریخ اسی لیے آتی ہے، ہمیں یہ سبق یاد ہو رہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں نشین رہے کہ جناب جان جاتی ہے جائے، مگر دین اسلام پر حرف نہیں آنا چاہیے، دین اسلام کے قوانین میں کوئی تبدیلی قیامت تک کسی مسلمان کو قبول نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔